اگلا باب ہے باب بیان ان السنۃ اذا قیل للمستأذن من انت ان يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم او کنیۃ وکراہۃ قوله انا ونحوها۔ اجازت طلب کرنے والے سے اگر کہا جائے کہ کون، تو سنت یہ ہے کہ وہ اپنا نام یا کنیت وغیرہ بتائے جس سے وہ مشہور ہے، اور میں وغیرہ کہنا مکروہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معراج والی مشہور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر آسمان دنیا کی طرف لے کر گئے، انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جب آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جس کا 15ویں پارے کی ابتدا میں ذکر آتا ہے، اور جیسے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صرف روحانی نہیں تھی بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں تھی، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام براق پر سوار کر کے آپ کو آسمان پر لے گئے۔ اب دیکھیں کہ وہ جب آتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا پہلے آسمان کا، اور انہوں نے بھی پوچھا کہ کون، تو انہوں نے بتایا کہ جبریل، یہ نہیں کہا کہ میں، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون، تو انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بھی روح بھی جاتی ہے، یعنی اگر روح بھی کوئی جاتی ہے تو اس کے لیے جس روح پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو پٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر ایسی روح جو نیک ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اعلیٰ ترین مقام پر اس کو پھر ٹھکانہ ملتا ہے، جسے علیین کہا۔ علیین ہے بھی بلند ہونے سے، کہ بلند ترین مقام۔ پھر اس کے بعد پھر وہ مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے، انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، کہا گیا کون؟ کہا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے آسمان پر اور ہر آسمان کے دروازے پر کہا جاتا کون ہے، وہ کہتے جبریل علیہ السلام، اور پھر اسی طرح باقی بات کی جاتی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں ایک رات باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے ہیں چاند کے سائے میں نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اگر کوئی دروازے پہ آئے اور وہ نوک کرے اور آپ پوچھیں کہ کون، تو اسے نام بتانا چاہیے، بلکہ اگر کہیں باہر بھی جیسے کوئی اسٹریٹ میں گزرتا ہے یا کسی سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کے ہوئے جواب میں اپنا نام بتانا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجنبی تھے؟ اجنبی نہ تھے، لیکن ایک اجنبی فضا میں مل رہے تھے، ایک اجنبی جگہ تھی۔ اجنبی سے مراد یہ کہ آپ دیکھیں کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت انہی چیزوں کا سین بالکل بدل جاتا ہے، اور عموماً شکل و صورت تو وہی ہوتی ہے لیکن انسان دور سے پہچان نہیں پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے اور یہ بھی نکل کے چلنے لگے تو آپ نے یہ جاننا چاہا کہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنا نام بتایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ام ہانی سے مروی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ غسل فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں۔ آپ نے فرمایا میں، گویا آپ نے اس کو ناپسند کیا، یعنی ایسا نہ کہا جائے۔ باب استحباب تشمیت العاطس اذا حمد اللہ وکراہیت تشمیتہ اذا لم یحمد اللہ تعالی وبیان آداب التشمیت والعطاس والتصاؤب، کہ چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنے کے مستحب ہونے، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو یرحمک اللہ کہنے کے مکروہ ہونے، چھینک مارنے، چھینک کا جواب دینے، جمائی لینے کے آداب کا بیان۔ اب دیکھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر بات کے بارے میں رہنمائی دی گئی، اور ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس میں کیا ایٹیکیٹس اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی انسان ان سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے ناگوار موقعوں پر بھی اخلاق اور آداب سکھایا گیا کہ کیا کہا جانا چاہیے۔ پہلی حدیث ہے اس بارے میں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب العطاس ويكره التصاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله واما التصاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تصاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تصاءب ضحك منه الشيطان، رواہ البخاری۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے، یون کرنے کو۔ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو وہ ہر مسلمان جو سن رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے یرحمک اللہ کہے، جس کا معنی ہے اللہ تم پر رحم کرے۔ اور جمائی یعنی یون کرنا تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ حت المقدور اس کو، یہاں پر چھینک کا لفظ دوبارہ لکھا ہے جو غلط ہے ترجمے میں، اس میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ حت المقدور اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ تم میں سے جب کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، یعنی وہ ایک مکروہ منظر ہے۔ اب دیکھیں کہ چھینک کے اوپر کہنے والا الحمدللہ اور دوسرا یرحمک اللہ، اس لیے کہ جب انسان چھینک لیتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل جو ہے رک جاتا ہے، یعنی اس کی سرکولیشن، اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ اگر وہ دوبارہ رواں نہ ہو تو انسان ختم۔ تو اس لیے جب چھینک چکتا ہے انسان تو اس موقع پر انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ کہ جس نے یہ مشکل میری آسان کر دی، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اب دیکھیں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا کہ انسان کے جسم کے اندر کیا چینج آتی ہے جب ایک شخص چھینکتا ہے، لیکن آپ نے جو الفاظ سکھائے وہ میننگ فل ہیں، ایم لیس، ایسے ہی نہیں کہ کوئی باتیں کہہ دیں کہ اچھا ایک موقع پہ یہ کہہ دو اور دوسرے پہ یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہر موقع پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بے مقصد کہنا شروع کرنا اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ نہیں، بر موقع اور موقع محل کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح الفاظ ادا کرنا جو ہے اس کے اندر دعا بھی ہے اور اس کے اندر بہترین مطلب بھی ہے۔ تو دوسرا شخص جو سن رہا ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، تمہاری زندگی لمبی کرے اور تمہاری مشکل آسان کرے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جواب میں یہدیک اللہ، اگلی حدیث میں جس کا ذکر آئے گا، لیکن یہ کہ جمائی جب لی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس پر کوئی الفاظ سکھائے گئے کہ جمائی لے تو کیا پڑھے، کچھ پڑھنے کو نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ اسے کنٹرول کرے، یعنی انسان ایسا طریقہ اختیار کرے۔ اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کان پہ تھوڑا سا کاٹ لے تو جمائیاں آنا رک جاتی ہیں، اور یا اسی طرح اور بھی اگر کسی کو طریقے معلوم ہو تو ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، لیکن جمائی لینے کو ناپسند قرار دیا گیا، کیونکہ ایک شخص جب جمائی لیتا ہے تو نمبر ایک یہ کہ شیطان اس پہ ہنستا ہے کہ اب انسان جو ہے اپنی انسانیت اور مروت کے دائرے سے نیچے آ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک سے دوسرا اثر قبول کرتا ہے اور پوری مجلس جمائیوں کی مجلس بن جاتی ہے، اس لیے وہ ایک سستی کسی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، اس لیے روکا گیا، منع کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارے تو الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی یا دوست کہے یرحمک اللہ، اور جب اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے تو پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے، یعنی تو نے مجھے جو دعا دی اس کا تمہیں خدا بہترین صلہ دے، اور اگر یہ سارا یاد نہ بھی رہے تو یہدیک اللہ جو ہے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ مت کہو، یعنی دعا اسی کو دی جائے گی جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے چھینک ماری، آپ نے ایک کے لیے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کے لیے نہیں۔ جس کے لیے آپ نے یرحمک اللہ نہیں فرمایا تھا اس نے عرض کیا فلاں شخص نے چھینک ماری تو آپ نے یرحمک اللہ فرمایا، اور میں نے چھینک ماری تو آپ نے یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا، یعنی ایک بندہ مومن کی محبت جو ہے اسی کے لیے ہے جو اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو اللہ کا شکر گزار نہیں پھر اس کا بھی کوئی بندوں پر حق نہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پہ رکھتے اور اس طرح چھینکتے کہ آواز آہستہ کرتے، یعنی یہ جہالت کی علامت ہے کہ انسان چھینک آئے اور اس کو بہت شور مچائے اس موقع پہ، یا یہ کہ دوسروں کی طرف منہ کر لے اور ان پہ بھی چھینٹے ڈالے، ان ساری مکروہ عادتوں سے بچنا چاہیے، اور کوئی کپڑا اور کپڑا اگر نہیں تو اپنا ہاتھ یا ایک سائڈ پر انسان کو ہو کر، کیونکہ یہ چیز بہرحال دوسروں کے لیے نفرت دلانے والی اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نفیس مزاج تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔
پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چھینک مارتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یرحمکم اللہ فرمائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اگر کوئی غیر مسلم چھینک مارے تو اس کو یرحمک اللہ کہنے کی بجائے یہ دعا دینی چاہیے یہدیک اللہ، کہ اللہ تجھے ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور اللہ تمہارا حال درست کرے، یعنی تمہیں سیدھے رستے پہ لگائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر انسان جمائیاں لینا شروع کر دے تو ایک کے بعد ایک پھر سلسلہ چل پڑتا ہے، اس لیے کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھے، اور اس لیے بھی تاکہ دوسرے کو بھی نظر نہ آئے۔ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء۔ ملاقات کے وقت مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور خندہ پیشانی کے مستحب ہونے کا بیان، نیک آدمی کے ہاتھ چومنے، باپ کا بوجہ شفقت اپنے بیٹے کا بوسہ لینے، سفر سے آنے والے کے ساتھ گلے ملنے کے مستحب ہونے اور جھکنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو الخطاب قتادہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت انس سے عرض کیا کیا مصافحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں مروج تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ہاتھ ملانا آپ کے صحابہ کرام کے درمیان ایک اس کا رواج تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان دوسرے انسان سے مصافحہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، جیسے کہ آگے بھی حدیث میں آئے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا جب اہل یمن آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا ہے۔ ابو داؤد نے اس کو صحیح اسناد سے روایت کیا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اہل یمن کا یہ طریقہ تھا اور اس سے مسلمانوں کے اندر آیا، لیکن اسے اڈاپٹ کر لیا گیا کیونکہ پسندیدہ طریقہ تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر نہیں کر رہا، صرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہا ہے، اور ہاتھ ملانے کا اتنا بڑا اجر ہے کیونکہ ہاتھ ملانے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور جیسے کہ ایک حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور کیا میں وہ تمہیں طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کو اختیار کر کے تم باہم محبت کرو گے، اور وہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو، اور سلام کے ساتھ ہی پھر ہاتھ ملانے کو بھی۔ اور اس میں ایک یہ کہ تکبر سے بھی بچنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی یا دوست سے ملے تو کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کیا اس کے ساتھ لپٹ کر اس کو بوسہ دے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے اور پھر ہاتھ پکڑ کر چوم بھی سکتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ لپٹ کر بوسہ نہ دے بلکہ یہ کہ صرف گردن قریب لا کر ایک دوسرے کو چوم بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے 9 روشن نشانیوں کے متعلق سوال کیا۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی حتیٰ کہ ان الفاظ تک پہنچا ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما اور عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، یعنی آپ کا ہاتھ چوما اور آپ نے اس سے انہیں منع نہیں کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا یہ احترام اور محبت کے ساتھ چومنا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی محبت کی وجہ سے، اور آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کیا اور اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا زید بن حارثہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، زید وہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے جن کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ یعنی معانقہ کا مطلب ہوتا ہے، معانقہ کا لفظ عنق سے ہے، عنق کہتے ہیں گردن کو، یعنی کسی کے گردن کے ساتھ گردن رکھنا اور پھر اس کو چومنا، تو
تو یہ کہ بالکل چہرے پہ نہیں بلکہ سائڈ پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی یہ کہ یہاں پر جو پچھلی حدیث جیسے کہ جس میں آپ نے پڑھی کہ لپٹ کر اور اس سے منع کیا گیا لیکن معانقہ کرنے کے ساتھ چومنے کا انکار نہیں کیا گیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے. مراد یہ کہ جلدی جلدی، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی جیسے کسی کا انتظار ہوتا ہے، اور جو ہی آپ کا پتہ چلا تو آپ فوراً ہی اٹھ کر جس حال میں تھے اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ان کے ساتھ ملاقات کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، خواہ وہ یہ ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو. یعنی یہ بھی چیز جو ہے اسے حقیر مت سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما، یعنی جو آپ کے نواسے تھے. تو اقرا بن حابس نے عرض کیا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی اگر تم اپنے بچوں کو نہیں چومتے تو تمہارا دل رحم سے خالی ہے، اور اس پر میں کیا کر سکتا ہوں. اور جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر نہیں کرتے. اور بچوں کو پیار کرنا اور بچوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.